نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 7 رجب المرجب۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور والد کا نام عفان ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 ماہ چھوٹے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسلام لانے والے چوتھے شخص ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی تھی۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی شادی بھی انہی سے کر دی۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حبشہ اور مدینہ دونوں کی ہجرت فرمائی۔ جس طرح آپ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں بہت مالدار تھے، اسی طرح سب سے زیادہ سخی اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ اونچے اونچے پہاڑ کس نے بنائے؟ اللہ تعالی نے زمین کو پانی پر بچھایا، پھر اس پر بڑے بڑے پہاڑ ایسی حکمت سے گاڑے کہ اس کا جتنا حصہ زمین کے اوپر ہے اس سے کہیں زیادہ زمین کے نیچے ہے۔ ان پہاڑوں نے زمین کو ہلنے سے روک رکھا ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین پر اتنے زلزلے آتے کہ زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن یہ اللہ تعالی ہی کی ذات ہے جس نے زمین کو پہاڑوں کی کیلوں سے باندھ رکھا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا، کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو کیلیں نہیں بنایا؟ یقیناً یہ سب ہماری ہی کاریگری ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ مسلمانوں کی عزت کا احترام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو حرام ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ باوضو ہونے کے باوجود ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے، اور ہم لوگ کئی نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھتے تھے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ صف کی خالی جگہوں کو پر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صف کے درمیان خالی جگہ کو پر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کے بدلے جنت میں ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ کسی گناہ پر راضی رہنا بھی گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب روئے زمین پر کوئی گناہ کا کام کیا جائے اور وہاں موجود لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں تو وہ لوگ اس آدمی کے حکم میں ہیں جو وہاں پر موجود نہیں، اور جو لوگ وہاں پر موجود نہیں لیکن وہ اس گناہ پر خوش ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس آدمی کی مانند ہیں جو وہاں پر موجود ہیں، یعنی ان کو گناہ ہوگا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ دولت کے بندے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ دینار خدا کی رحمت سے محروم ہو اور بندہ درہم خدا کی رحمت سے دور رہے۔ یعنی جو لوگ مال و دولت اور درہم و دنانیر کے پرستار ہیں اور انہوں نے دولت ہی کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اس حدیث میں ان سے بیزاری کا اعلان اور ان کے حق میں بد دعا ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے محروم ہیں۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ خاص بندوں کے انعامات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہاں جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے لیے مقرر شدہ روزی ہے، یعنی ہر قسم کے میوے ہیں، اور وہ بڑے اکرام کے ساتھ نعمت کے باغوں میں شاہی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان اہل جنت کے سامنے لطیف شراب کے جام پیش کیے جائیں گے جس کا رنگ سفید اور پینے والوں کے لیے نہایت لذیذ ہوگی۔ نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ عقل میں فتور آئے گا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ حجامہ یعنی پچھنا لگانے سے موچ کا
علاج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موچ آ جانے کی وجہ سے اپنے کولہے پر پچنا یعنی کپنگ لگوایا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، اللہ کے احکام کا مذاق مت اڑاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر جو احسان کیا ہے ان کو یاد رکھو، اور اس کا یہ احسان بھی یاد کرتے رہو کہ اس نے تم پر کتاب یعنی قرآن اور عقل و حکمت کی باتیں اتاری تاکہ ان کے ذریعے تمہیں نصیحت فرمائے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقین جانو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔